أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين ثم آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قرآن دوست احباب، آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ تو آج سبق نمبر 8 ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ المزمل ورتل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معانی پر غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، اس طریقے سے کہ تجوید کے اصول و قواعد برقرار رہیں، اسے تفصیل کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ آج ہم را کے رولز پڑھیں گے۔ را موٹا کب پڑھا جاتا ہے، پر پڑھنے کے کیا رولز ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ قاعدہ نمبر 1 ہے را پر جب زبر یا پیش ہو را کے اوپر تو اس را کو موٹا یا پر پڑھا جاتا ہے، یعنی جس را کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے
اس کو پور پڑیں گے. مثالیں آپ کے سامنے ہیں. یرونہا، را کے اوپر زبر ہے تو اس کو موٹا کریں گے، یرونا نہیں پڑھیں گے، یرونہا. نصرکم الرحمن سرا ربهم اخبارها. جب را کے اوپر پیش ہوگی تب بھی اس کو اوپر پڑیں گے. خیرکم ربما مروا شر، اس کو خیرکم نہیں خیرکم موٹا کر کے پڑھیں گے. ربما کو اگر ہم ربما پڑھیں گے تو یہ بری طرح اس کی صحیح سے ادائیگی نہیں ہوگی، تو اس کو موٹا کریں گے. اور ربما مروا شر. پریکٹس ہے یہ جو آخری پارے کی سورہ بار بار آپ ریپیٹ کرتے ہیں، اس میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ سارے رول جہاں جہاں جو جو رول اپلائی ہو رہا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ سب اپلائی کرتے ہوئے پھر آپ نے تلاوت کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. تو یہ زبر اور پیش کی صورت میں آپ کے سامنے یہ اتنی مثالیں ہیں اس سورہ زلزال میں. اچھے سے پریکٹس کرنی ہے آپ نے. تو پیچھے ہم نون ساکن اور تنوین کے اور میم ساکن اور میم ساکن کے رولز پڑھ چکے ہیں سارے، ان کو بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کو جہاں جہاں جو رول ہو رہا ہے. قاعدہ نمبر 2 ہے را پور پڑے جانے کا. اگر را پر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو بھی را کو موٹا پڑیں گے. را پر جزم ہو یعنی را ساکن ہے اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہے یا پیش ہے تو اس صورت میں بھی یہ ساکن را موٹا پڑا جائے گا. یہاں دیکھیں آپ کے سامنے جزم کے ساتھ مثالیں ہیں. برق، برق، را کے اوپر جزم ہے اور اس سے پیچھے ہے با، با کے اوپر زبر ہے تو اس را کو موٹا پڑیں گی. برق، زرع، الارض. یہ الارض کرتے ہوئے آپ نے حمزہ کو پور نہیں کرنا، صرف را کو اور زواد پور ہے ان دونوں کو پور کرنا ہے. الارض، ارض، ارض نہیں کرنا ہے. اگر آپ ارض کریں گے اکثر ہماری یہ غلطی ہوتی ہے کہ الارض کر دیتے ہیں، اس میں حمزہ پور ہو گیا. حمزہ کو پور نہیں کرنا، صرف را اور زواد کو پور کرنا ہے. الارض. اب را ساکن ہے اور اس سے پیچھے پیش ہے تو اس صورت میں بھی را کو پور پڑیں گے. یرزقون،
बुरहानु। रूल नंबर 3 है, अगर रा पर वक्फ किया जाए, मुतहर्रिक रा है, उस पर वक्फ करना है हमने, और उससे पहले हर्फ पर जज्म है, यानी जैसे अभी देखा हमने कि रा पर जज्म है तो उससे पीछे हर्फ देखना है हमने, जबर या पेश की सूरत में, तो वहां पर रा पोत पड़ी जाएगी। अब है कि अगर रा साकिन है और उससे पिछला हर्फ जो है वो भी साकिन है, यानी रा को हमने साकिन करना है वक्फ की सूरत में, और उस रा से पीछे जो हर्फ है वो भी साकिन है, तो फिर उससे पिछला हर्फ हम देखेंगे, अगर उसके ऊपर जबर या पेश है तो भी ये रा और पढ़ा जाएगा। ठीक है, पहले हमने एक एक हर्फ देखा है कि रा साकिन से पिछला हर्फ देखा है। अब कायदा नंबर 3 में हमने क्या देखना है कि रा जब हमने साकिन करनी है वक्फ की सूरत में, तो फिर उससे पिछला हर्फ देखेंगे, अगर उस पर जज्म है तो फिर क्या करेंगे, फिर उससे भी पिछले हर्फ पर जाएंगे कि उसका ऊपर अगर जबर या पेश होगी तो फिर ये रा मोटा पड़ा जाएगा। तो चलिए आपके सामने है वल फज्र। अब रा मुतहर्रिक है लेकिन हमने इसको साकिन करके पढ़ा, तो वल फज्री है तो इसको वल फज्र, तो अब रा के पीछे भी जीम पे भी जज्म है, तो अब हम पिछला हर्फ यानी फा को देख रहे हैं, तो फा के ऊपर जबर है इसलिए ये रा साकिन फुल पड़ी जाएगी, यानी जब इसको हमने साकिन करना है तो ये मोटी पड़ी जाएगी। वल फजरी पढ़ेंगे, अगर जेर के साथ पढ़ते हैं तो फिर उसको बारीक पढ़ेंगे, इसका रूल आगे हम पढ़ते हैं अभी, लेकिन अब यहाँ पर हम साकिन करके पढ़ेंगे तो रा मोटी हो जाएगी। वल फजरी, वल अस्री, अन्नाखूरी, अल ओसी, यानी ये हरकत के साथ है तो बारीक पढ़ा मैंने, अब मोटा पढ़ेंगे। वल फज्र, वल अस्र, अन्नाखूर, अल ओसर। ठीक है, इसको मोटा करके पढ़ना। कायदा नंबर 4 है, अगर जज्म वाली रा से पहले जेर हो और वो जेर दूसरे कलमे में है, यानी वो अलहदा लफ्ज है और रा वाला लफ्ज अलहदा है। ठीक है, ये जेर में रखना है कि रा साकिन से पहले जेर है लेकिन ये जेर दूसरे कलमे में है, या फिर जज्म वाली रा से पहले हम खुद बाजुकात जेर लगाते हैं, वक्फ करने के बाद जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो अलिफ हमजा के नीचे जेर लगा के पढ़ते हैं, तो जब हम खुद जेर लगाएं या ऑलरेडी जेर है लेकिन पिछले हर्फ पिछले लफ्ज के आखिरी हर्फ पर है, तो इन दोनों सूरतों में फिर रा को मोटा पड़ेंगे। ठीक है, ये रूल नंबर 4 है हमारा कि जज्म वाली रात से पहले जेर है लेकिन वो जेर दूसरे कलमे में है, दूसरे लफ्ज में है, या फिर रा से पहले हम खुद जेर लगा रहे हैं तो भी रा को मोटा पड़ेंगे। देखिए आपके सामने मिसालें हैं कितनी। इनिर तुम, इनिर तुम, इनिर नीर नहीं बोलना, इनिर, रा को मोटा करेंगे। इन है ये लफ्ज और इन अलहदा है, नून के नीचे जेर, ये अलहदा वर्ड है, और एर तब तुम अलहदा है। ठीक है, अगर एर भी पढ़ेंगे तब भी हम इस रा को मोटा पढ़ेंगे। इने तब तु तब तुम रब्बिर हमहुमा बिमने तब रब्बिर जिऊन आमिर आमिर ताबू الذي ارتضى عذابي مرقب من ارتدى। ठीक है, ये सारी रॉ मोटी पड़ी जा रही है, क्यों, क्योंकि इनसे पहले पिछले लफ्ज में जो आखिरी हर्फ है उसके नीचे जेर है। अब जज्म वाली रा से पहले अगर हम खुद जेर लगा रहे हैं तो यहाँ पर फिर क्या कैसे पढ़ेंगे। अब रा साकिन है और उससे पीछे पीछे कोई और कलमा था,
وہ نہیں ہے یہاں پر. اب وہاں ہم نے اسٹاپ کر لیا, اب ہم دوبارہ سے شروع کریں گے. تو حمزہ کے نیچے زیر لگے گی, کیونکہ ہم نے یہ رول پڑھا تھا کہ تیسرے حرف پر اگر زبر یا زیر ہوگی تو حمزہ کے نیچے زیر لگے گی. تو یہاں پر زیر لگائیں گے تو یہ را موٹی پڑی جائے گی. ارکب معنا, ارکب معنا. اس کو کب معنا نہیں پڑھنا, یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. ارجعوا, ارجعوا, ارجعي. را کا قاعدہ نمبر 5 ہے, جب را پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو, لیکن را کے بعد والا حرف پر حرف ہے, یعنی پر حروف میں سے کوئی حرف ہے. پر حروف ہم نے پڑھے تھے ان حروف میں سے کوئی حرف ہے جزم والی را سے بعد, تو پھر اس را کو اس صورت میں بھی را کو موٹا ہی پڑھیں گے. یہ دیکھیں, را کے اگر پچھلا حرف دیکھیں غیر فواسن, تو قاف کے نیچے زیر ہے. تو جو ہم نے پہلے رول پڑھا ہے تو اس میں تو یہ تھا کہ را ساکن سے پچھلا حرف دیکھیں گے, تو یہاں پر تو پھر باریک پڑی جانی چاہیے. لیکن یہ والا رول جو ہے کہ اگر را ساکن کے بعد والا حرف پر حروف میں سے ہے تو پھر یہ را پر ہی پڑی جائے گی. غیر فاصل, یہاں پر دیکھیں تینوں حروف جو ہے نا وہ پور ہے, قاف را اور فا بھی پورا ہے, اور فا اگر پورا ہے تو اس کا الف بھی پور ہو جائے گا پھر آٹومیٹکلی. غیر غیر فاصل مرصادن فرقاتن ارصادن لبالمرصاد, لبالمرصاد. چلیں, یہ رول ہم نے دیکھ لیے سارے را کو پر پڑھنے کے. اب ہم پڑھتے ہیں کہ را کو باریک کب کب پڑھا جاتا ہے. تو را باریک پڑھنے کے قواعد ہیں آگے جی. اگر را کے نیچے زیر ہو تو یہ را باریک پڑی جائے گی, سمپل ہے. را کے اوپر زبر یا پیش تھی تو ہم نے اس کو موٹا پڑھا تھا. اب را کے نیچے زیر ہے تو اس را کو باریک پڑھیں گے. لتشرک رجال من الریح الرجال. دیکھیں را پر نہ ہو, باریک جہاں پڑی جانی ہے وہاں باریک ہی پڑی جائے. اس کے لیے جب را کی ادائیگی کرنی ہے تو آپ نے ہونٹوں کو چیرنا ہے, ورنہ را جو ہے نا وہ پر ہو جائے گی. تو ہونٹوں کو اسمائل والے اسٹائل میں لے کر جائیں گے تو آٹومیٹکلی را باریک ہو جائے گی. لتشرک رجال, اس کو رجال پڑھیں گے تو چھوٹی ہو جائے گی. رجال من الریح الرجال. یہ ٹپ ہے را کو باریک پڑھنے کے لیے کہ آپ ہونٹوں کو اسمائل والے سیکٹر میں لے جائیں. جی اب سورہ قریش ہے, آپ میں سے کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں میں نسیم اختر, جی میم. چلو پڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں پڑھوں. نہیں سسٹر نسیم اختر بول چکی ہیں جی. پہلے, وہ پڑھنے لگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. من خوف,
یہ لین کا قاعدہ جو ہے نا اس کو گول کرے. خوف ہے، اس کو خوف نہیں پڑھنا. خوف ہم اردو میں بولتے ہیں، عربی میں خوف نہیں ہے. خوف. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. شاباش، ماشاء اللہ، اچھا پڑھا آپ نے. یہاں پر ایک ہی جگہ پر را باریک تھی، ویشلا. باقی جو ہے نا وہ پور تھی. باقی جگہوں پر جہاں جہاں بھی آئی ہے، دو جگہوں پہ قریش اور ربا، یہاں پر پور تھی. جی، اور کون پڑھے گا؟ کس نے پہلے کہا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ٹھیک ہے، کاشفہ بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شاباش. آپ کو آما میں تھوڑا سا پاک پر نہیں ہوا آپ کا، باقی آپ نے ٹھیک کیا. شاباش. أطعمهم. جی آپ ٹھیک ہے. آپ کو جی، راہ ساکن کا باریک پڑے جانے کا دوسرا رول، اگر راہ پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. راہ ساکن ہے اور اس سے پچھلا حرف اس کے نیچے زیر ہے، تو بھی یہ راہ باریک پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. انذر یہاجر فرعون شرعت. جی، قاعدہ نمبر 3 ہے راہ کو باریک پڑھنے کا. اگر وقف کی صورت میں راہ پر جزم لگائی جائے، یعنی راہ ویسے متحرک ہے لیکن ہم وقف کر رہے ہیں تو اس پر جزم لگا رہے ہیں، یعنی اس کو سکون دے رہے ہیں. اور اس سے پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے بھی جزم ہو اور اس سے پچھلے والے کے حرف کے نیچے زیر ہو تو بھی یہ راہ باریک پڑی جاتی ہے. پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے اگر راہ ساکن ہے اس سے پچھلا بھی ساکن ہے تو اس سے پیچھے اگر زبر یا پیش ہے تو اس کو موٹا پڑیں گے. اب یہ ہے کہ اب راہ ساکن سے پیچھے جزم ہے، راج کو ساکن کرنا ہے ہم نے، اور اس سے پچھلا حرف بھی ساکن ہے تو پھر اس سے پچھلے حرف کو دیکھیں گے، اگر اس کے نیچے زیر ہے تو یہ راہ باریک پڑی جائے گی. دیکھیں مثالیں، دیکھیں. السحر موٹی پڑی جا رہی ہے لیکن جب ہم اس کو وقف کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ السحر. راہ باریک ہو جائے گی، ہوٹوں کو چیر کے ادا کریں گے اس سے. حجر حجر حجر. الخبیر موٹی پڑی جائے گی، الخبیر باریک پڑی جائے گی. قدیر قدیر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر راہ باریک ہو گئی جب اس کے پیچھے جزم والا حرف ہے اور پھر اس سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے. قاعدہ نمبر 4 ہے اگر وقف کی صورت میں راہ پر جزم لگائی جائے اور اس سے پہلے جزم والا حرف یا ہو، یعنی یا ساکن ہو، تو پھر بھی یہ راہ باریک ہی پڑی جائے. اب ہم اس جزم والی یا سے پچھلا حرف نہیں دیکھیں گے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. قاعدہ نمبر 4 جو ہے اس میں کیا ہے کہ را کو ہم نے ساکن کرنا ہے اور اس سے پچھلا حرف یا ساکن ہے، تو اب یا ساکن ہی کو دیکھیں گے، اس سے پیچھے نہیں جائیں گے.
یا ساکن ہے تو پھر اب ہم اس را کو باریک پڑھیں گے. یہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں بھی یا ساکن آئے گی اور آگے را ساکن کرنی ہے ہم نے تو وہاں را باریک پڑی جائے گی. دیکھیں خیر یہاں موٹی پڑی جا رہی ہے، را کے اوپر پیش ہے، تو جب اس کو ساکن کریں گے تو خیر. حالانکہ را کے پچھلے حرف پر جزم اور اس سے پیچھے زبر ہے، لیکن را سے پچھلا حرف جو ہے وہ یا ساکن ہے. تو یا ساکن آئے گی تو پھر ہم یہ خا والا جو پچھلا حرف ہے یا سے وہ نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. غیر غیر الطیری الطیری الطیر ضیر ضیر السیر السیر. جی را کے رول ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. ان کو آپ نے ریوائز کرنا ہے اور پھر جب تلاوت کرے تو اچھے سے جہاں را اور پڑی جائے اس کو خوب پور کیا کرے اور جہاں باریک ہے اس کو باریک رکھا کرے. سورہ زلزال اور سورہ قریش تو آپ کافی دفعہ سنا چکے ہیں. سورہ زلزال ہی کو کرے ابھی. اور سورہ قریش میں ایک جگہ آیا نا را، چلے سورہ قریش بھی کر لیں. را باریک بھی ہے اور پور بھی ہے اس میں. جی اب ہے اللہ کا لام. لفظ اللہ کے لام کو موٹا یا باریک پڑھنے کے قواعد. اللہ اور اللہم، ٹھیک ہے، یہ دو ہی لفظ ہیں جن کا نام پر پڑھا جاتا ہے. کب پر پڑھا جاتا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر دیر ہو تو لام باریک پڑھیں گے. سمپل ہے. یعنی اور سے پہلے لام، اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو اللہ کا لام موٹا پڑے جائے گا، اللہ اور اللہم موٹا پڑا جائے گا. اور اگر زیر ہے تو پھر باریک پڑے گا. دیکھیے آپ کے سامنے مثالیں ہیں زبر اور پیش کی. یعنی اللہ کے لام سے پہلے زبر بھی اور پیش بھی ہے. اللہ، اس کو اللہ نہیں پڑھنا، اللہ. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کا لام پور کرتے ہوئے حمزہ پور نہیں ہونا چاہیے. اللہ نہیں کرنا. اللہ ایک ہی دفعہ ہوتوں کو چیریں گے حمزہ کو ادا کرتے ہوئے اور اللہ کا نام موٹا پڑھیں گے. اللہ اللہم واللہ عزیز الحکیم هو اللہ رفعہ اللہ علمہ اللہ. اب لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اب لام کو باریک پڑھیں گے. بسم اللہ، اس کو بسم اللہ نہیں کریں گے. بسم اللہ آیات اللہ ولیتق اللہ ولیتق اللہ. اب یہاں پر قاف کو موٹا رکھیں گے اور اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ قاف کے نیچے زیر ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ قُلِ اللَّهُمَّ. اب یہاں دیکھیں قُلِ اللَّهُمَّ پہ 3 لام ہے، اللہ کے اللہم کے 2 لام اور قل کا لام. اب قل کا جو لام ہے جس کے نیچے زیر ہے اس کو موٹا نہیں کر دینا. قُلِ اللَّهُمَّ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ قل اللہم فی سبیل اللہ کل آمن باللہ. جی الحمدللہ آج کی ہماری سلائڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے. آپ نے ان رولز کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور پھر یہ 2 صورتیں سورہ زلزال اور سورہ قریش
یہ آپ نے ریکارڈ کر کے تیاری کرنے کے بعد ریکارڈنگ کر کے آپ نے جو لسٹ آپ لوگ کو دی گئی ہے اس میں اپنے ٹیچرز جن کو آپ پہلے بھیجتے ہیں ان کو بھیج اس دفعہ ویسے دیا نہیں تھا میں نے ہوم ورک کوئی بھی پچھلی کلاس میں، کیونکہ وہی رپیٹ ہو رہی تھی پورا، اور وہ آپ کو ماشاء اللہ سناتے رہتے ہیں جو ریگولر سناتے ہیں۔ تو ایک سسٹر نے مجھے سنایا تھا، نام میں بھول گئی ان کا، اگر ہے وہ موجود تو پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، سوری میں ان کا نام شیئر کر دوں گی۔ باقی انہوں نے اپنی مرضی سے سنا دیا تھا۔ تو اس ویک آپ کا یہ 2 صورتوں کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے تیاری کر کے تو اپنی ٹیچرز کو یا مجھے جس کو بھی بھیجنا چاہیں آپ سنانا چاہیں وہ سنا سکتے ہیں۔ تو جتنے رول ہم کر چکے ہیں زیادہ کر چکے ہیں، تھوڑا سا آگے رہ گیا، 2 کلاسز اور ہوں گی پھر کمپلیٹ ہو جائے گی ہماری تجویز کے رولز الحمدللہ۔ تو آپ نے سارے رولز کو اپلائی کرتے ہوئے اپنی روٹین کی جو تلاوت کرتے ہیں اس میں اپلائی کرنا ہے اور اپنی قرأت کو خوبصورت بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بہترین طریقے سے قرآن پڑھنے کی، اس طریقے سے جیسے اس کا حق ہے پڑھنے کا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا، اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا، اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم، وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم إنا أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اب کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو کر سکتے ہیں 1 منٹ کے بعد۔